بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں سورہ الکافرون۔ یہ کافرون کا نام رکھا گیا، اس کی پہلی آیت میں کافرون سے خطاب ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، تبلیغ کیجئے، کہہ دیجئے۔ اس کو کہتے ہیں سند۔ قرآن جب آپ حدیث پڑھتے ہیں نا، حدیث شریف پڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں نا ابو ہریرہ نے کہا۔ ابو ہریرہ کے نیچے بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اس بات کو آگے آپ کو بیان کیا ہوتا ہے نیچے لکھنے والے کے لیے۔ بخاری، امام بخاری جو ہے نا، اس سے اوپر جائیں گے تو بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو انہوں نے بخاری تک وہ حدیث پہنچائی ہوتی ہے۔ اس کو ہم بولتے ہیں، وہ جو اشخاص ہوتے ہیں، شخصیات ہوتی ہیں، اس کو سند بولتے ہیں، سند۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بات جب کی نا تو رسول کو سند بنایا، رسول کو سند بنایا، اور آپ اسے کہا کہ آپ فرما دیجئے۔ توحید کی بات ہوگی نا تب بھی اللہ پاک رسول سے فرمائیں گے کہ آپ بتاؤ، ان کو توحید سمجھاؤ۔ آپ کی زبان سے مانیں گے تو تب میں ان کو مسلمان کہوں گا، ورنہ یہ ان کا اسلام قبول نہیں ہے۔ اسلام تبھی قبول ہوگا جب رسول کے زبان سے مان کر آپ نے اللہ کو مانا ہوتا ہے تب۔ اس کے علاوہ جو ہے نا آپ کا ایمان قبول نہیں ہوتا۔ یعنی کوئی سائنسدان ہے نا، سائنسدان اگر وہ چلا جائے نا، چاند پہ چلا جائے، سورج پہ چلا جائے، اور پھر آگے سے کہے وہ زبردست زبردست، مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ یہ نظام چلانے والا ایک ہی ہے، تو اگر وہ کہے گا میں مان گیا تو اس سے وہ مومن مسلمان نہیں ہوگا جب تک وہ رسول کے کہے پہ نہیں مانے گا اللہ کو۔ تو یہ جو کل جب بھی آیا کرے گا تو کل سے سمجھ آیا کرے کہ یہ سند ہے، رسول کو بنایا گیا ہے۔ تو قل، آپ کہہ دیجئے، یا ایہا۔ یا ایہا کا مطلب اے ہوتا ہے، یا الگ بھی آتا ہے اور ایہا بھی الگ آئے گا قرآن مجید میں، دونوں ساتھ بھی آئیں گے جیسے یہاں آئے ہوئے ہیں۔ اور ہم نے یہ بات کر دی تھی کہ یا تب آتا ہے جب آگے جس کو بلا رہے ہیں اس کے اوپر الف لام نہ ہو۔ یہاں پر الکافرون کو بلا رہے ہیں تو الف لام لگا ہوا ہے، اس لیے ایہا ساتھ میں آ رہا ہے، یا ایہا الکافرون آ گیا۔ اگر یہاں ہوتا آدم تو ایسا ہوتا یا آدم، یا آدم، ایسے ہوتا یا موسیٰ، یا عیسیٰ، ایسے ہوا کرے گا۔ لیکن یہاں پہ الکافرون کی وجہ سے، الف لام کی وجہ سے یا ایہا دونوں آ گئے۔ آپ کہہ دیجئے، تبلیغ کیجئے بہترین انداز سے، آپ بہترین بولنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور بہترین کیوں بولنے والے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے نا کہ یا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، ہاں؟ ایسی آیت مبارکہ، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ وہ دن جب سارے لوگ صف در صف کھڑے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، فرشتے بھی، اور اس وقت جو ہے نا کوئی نہیں بول پائے گا، صرف وہی بولے گا جس کو بولنے کا طریقہ آتا ہے۔ تو آپ کو پتا ہے کہ قیامت کے دن کون بولے گا؟ وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو بولیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اچھا بولنے والے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آپ گفتگو فرماتے تو آپ کے لفظوں کو گنا جا سکتا تھا، اتنے پیار محبت سے بولتے تھے اور اتنا آہستہ آہستہ بولتے تھے، اور ایک بات کو 3 دفعہ دہراتے تھے تاکہ کوئی بات جو ہے وہ مس نہ ہو کسی سے، لوگوں کے ذہن کے مطابق بولا کرتے تھے۔ ہمیں بھی یہ حکم ہے۔ تو یہ آ گیا ہمارے پاس یا ایہا اور یا ایہا، یہ تینوں قرآن مجید میں ہیں، 511 بار آ چکے ہیں قرآن مجید میں۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس الکافرون۔ کافرون جو ہے وہ جمع ہے کس کی؟ کافر کی۔ کافرون، کافرین قرآن مجید میں آیا ہوا ہے، کتنا آیا ہوا ہے یہ فی الحال ہمیں نہیں پتا۔ نیچے آ جائیں تو یہ دیکھیں ذرا کیا لکھا ہوا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ فاعل آپ نے پہلے پڑھا تھا، فاعل ہم نے کہا تھا کہ اگر ہم جو ہے وہ پہلے حرف کے بعد الف لگائیں تو فاعل بن جاتا ہے، فاعل۔ تو جیسے ہم کہتے تھے نا کہ علم سے بنتا ہے عالم، علم والا، قاتل، قتل والا، ذاکر، ذکر والا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ آخر میں نا ان کو وہ نون لگا دیں گے تو یہ جمع بن جائے گی، قاتلون، عالمون، ذاکرون۔ اتنی سی بات وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جمع بنتی ہے وہ نون سے بنتی ہے، فائل کی جمع۔ اچھا، یہ ٹھیک ہے، اس کو چھوڑ دیں، بس آگے چلتے ہیں۔ اس کو بھی چھوڑ دیں، لفظوں کو سمجھے ذرا۔ اچھا، کیا کہنا ہے کافروں کو؟ کہنا ہے لا اعبدو، لا نہیں، لا کے معنی ہوتے ہیں نہیں اور نہ، اور سوائے بھی ہوتا ہے۔ اور اعبدو جو ہے، اعبدو ایسا ہی ہے جیسے آپ نے پڑھا تھا اعوذو، میں عبادت کرتا ہوں۔ تو یہاں لا اعبدو ہے، اس کا مطلب ہوگا میں عبادت نہیں کرتا ہوں۔
प्रेजेंट टेंस में बात करेंगे। प्रेजेंट टेंस की अलामत हमारे पास है ये हमजा, अतैन जिसे कहते थे, ये है हमजा, ये हमजा अलामत है प्रेजेंट टेंस की। अबुदो उर्दू का लफ्ज है इबादत, मैं इबादत नहीं करता। फिर लफ्ज आएगा माँ, ये माँ जो लफ्ज है ना अहबाब, ये माँ थोड़ा सा कंफ्यूज करता है नए बच्चों को, ठीक है। तो माँ जब आता है ना इसम के साथ, इसम के साथ आता है तो इसका माना क्या होता है कि क्या। जैसे मैं कहूंगा माँ इस्मुक, तुम्हारा नाम क्या है, मस्मुक, तो ये इसम माँ आता है। माँ हाजा, ये क्या है। और दूसरा माँ होता है नफी के लिए कि नहीं, जैसे मा जागल बसरु व मा त्वगा, न आंख झपकी है और ना ही नीचे आई है। तो मा का माना होता है नहीं, नहीं के लिए भी आया करेगा, ये माजी के साथ आया करेगा, आप देखेंगे। और तीसरा माना इसका होगा वो जो, वो जिसने, वो जिसको, जो यहाँ पर है जो कुछ, हम करते हैं जो कुछ, वट एवर, वट, ठीक है। देखो यहाँ पे आएगा ला आबुदो, मैं नहीं इबादत करता, माँ जिसकी, जो कुछ, ताबुदून तुम सब इबादत करते हो, तुम जिसकी इबादत करते हो मैं वो उसकी इबादत नहीं करता। ये आप फरमा दें इनसे। माँ, ये देखो जैसे कहते हैं माँ दीनो का, तुम्हारा दीन क्या है। माँ तहता, जो कुछ नीचे है। मातहत नहीं कहते हैं, मातहत, मातहत नहीं होता लफ्ज, ये लफ्ज है मातहत, मातहत, जो कुछ भी नीचे है। तो माँ के तीन मानी हमारे पास आ गए हैं। ताबुदून तुम सब इबादत करते हो, मैंने सब कहाँ से निकाला, सब मैंने निकाला वो नून से। और तुम कहाँ से निकाला, ये ता से निकाला। और नीचे इबादत है दरमियान में, तुम सब इबादत करते हो। ला अअबुदु मा तअबुदून, जिसकी तुम इबादत करते हो मैं उसकी इबादत नहीं करता। वला, वा और ला नहीं, देखो ना आ गया, देखो माना इसका नहीं नहीं बल्कि ना आ गया ना। उर्दू में ये उर्दू की वजह से हो रहा है, अरबी में तो ठीक ही चल रहा है वो। वला अंतुम, और ना ही तुम सब, ये अंतुम का मतलब होता है तुम सब। और ना तुम सब जो हो क्या करते हो। वला अंतुम आबिदून, अभी हमने कहा काफिरून और आबिदून जाकिरून ये सब जमा होता है, इबादत करने वाले। तो वला अंतुम आबिदूना, और ना ही तुम सब इबादत करने वाले हो, माँ जो कुछ जिसकी, आबुदो मैं इबादत करता हूँ। तो दोनों मुख्तलिफ हैं। वला अंतुम आबिदून मा आबुद। अच्छा, फिर कहते हैं वला अना, ये लफ्ज है अना, ये एक जो अलिफ है आखिर में ये नहीं पढ़ा जाएगा। वला अना, और ना ही मैं, आबिदुन इबादत करने वाला हूँ, इबादत करने वाला। और ना ही मैं इबादत करने वाला हूँ, माँ जो कुछ, अबद तुम, अब ये माजी है, माजी, ये जो तुम होगा ना, तुम जब भी आया करेगा तुम, आपने कहना है माजी जमा, माजी है, जमा है, और गायब है, गायब थर्ड पर्सन है, गायब है सर? गायब है। अब हाँ ये सॉरी, तुम सेकंड पर्सन हाजिर नहीं हाजिर है? हाजिर, तुम सब उर्दू वाला तुम सब, तुम जिसकी इबादत करते हो मैं उसकी इबादत करने वाला नहीं हूँ। माजी जमा और हाजिर, तो मैं वो इबादत करने वाला कभी भी नहीं हूँ। अच्छा, फिर क्या है, वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, ये वही दोबारा वही जुमला दोबारा दोहराया गया है। तो फिर क्या होगा, अब इसका माना क्या हुआ, अब ये आ रहा है लकुम दीनुकुम। लकुम, लाम जबर ला का मतलब होगा के लिए, के लिए, लकुम तुम सब के लिए है, तुम सबका है। दीनुकुम तुम्हारा दीन, तुम्हारे लिए है तुम्हारा दीन। अब देखो यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये तुम के साथ तुम का मतलब होगा तुम सब, और अंतुम का मतलब भी होता है तुम सब, लेकिन कुम का माना होता है तुम्हारा, तुम्हारा सबका, ठीक है। तो तुम्हारे लिए है दीनुकुम तुम्हारा दीन। वलिया, ये वो तीन लफ्ज है अहबाब, तीन। वो का मतलब अलग है, और ले का मतलब होता है के लिए, और या का मतलब होता है मेरा, मेरी, मेरे। और मेरे लिए है दीन, मेरा दीन।
تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین ہے. ولیہ اور میرے لیے دین. دینی اصل میں کیا تھا یہ لفظ دینی. تو دینی سے دین لکھا ہوا ہے تو آپ دینی ہے آپ کریں گے. یہ دین نہیں آیا ہوا ہے تو آپ نے اس کو ایسے رکھنا ہے فی الحال ایسے ہی سمجھے بس فی الحال. تو میرے لیے میرا دین ہے اور تمہارے لیے تمہارا دین ہے. اور یہ بڑا آسان ہے اس میں کوئی اس سبق میں کوئی ایسا مشکل بات ہے ہی نہیں اس طرح سے. ٹھیک ہے کوئی ایسی مشکل بات نہیں. کوئی لفظ ہے اس میں لفظ مشکل ہے احباب؟ نہیں سر. ہاں یہ بہت آسان ہے انشاءاللہ. اس پہ ہماری بینش بھابی کام کریں گی اس پہ اس سبق میں. ٹھیک ہے اس صورت پہ اس میں سے جو بھی الفاظ آئے ہوں گے آپ نے کسی نے بھی شیئر نہیں کرنا جب تک کہ بینش بھابی شیئر نہ کر لے. ٹھیک ہے اس کے بعد پھر آپ نے شیئر کرنا ہے. ٹھیک ہے اگرچہ پیریڈ آ جائے پھر دوبارہ بھی. تو اس میں سے جو بھی الفاظ نکلیں گے جو بھی اس میں سے آپ سمجھیے نا جو بھی سمجھیے آپ قل سے لے کے ولی دین تک کوئی بھی لفظ آپ کو قرآن مجید میں ملے گا آپ نے اس کو ہمیں ہائی لائٹ کر کے بتانا ہے کہ یہ لفظ یہاں پہ آیا ہوا ہے. کچی پینسل سے کر لیں کوئی مسئلہ نہیں. خیر ہے انشاءاللہ کوئی مشکل بات نہیں. انشاءاللہ. بہت آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے. اوکے اوکے ہاں چلیں انشاءاللہ. چلیں انشاءاللہ پھر ہم اس کے آگے کل انشاءاللہ پھر پڑھیں گے. بہت شکریہ آبا سب کا جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.